وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور آلك يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بمدحك المنير الأمر نبذ الأمر لا يمكن السماع كما كان عبده بعد الهدى بزرگ دنی قصہ مختصر پڑھ لو بلغ الهدى بكماله بلغ الهدى فيك شهد بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کرم کی دیکھ دے مجھ کو تیرے در پہ کھڑا ہوں میں ابو زبان کرم کی بھیک دے مجھ کو تیرے در پہ کھڑا ہوں
قسمتی ہے یہ گدائے مصطفیٰ ہوں میں، میری خوش قسمتی ہے یہ گدائے مصطفیٰ ہوں میں کچھ بھی میرے آقا تیرے در کا گدا ہوں میں کچھ بھی میرے آقا تیرے در کا گدا، میں کچھ بھی میرے آقا تیرے در کا گدا ہوں میں، کرم کی بھیک دے مجھ کو تیرے در میں کھڑا ہوں میں، کرم کی مجھ کو تیرے در میں کھڑا ہوں میں، کرم کی بھیک دے مجھ کو تیرے در میں کھڑا ہوں میں کچھ بھی میرے آقا تیرے در کا گدا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا، درود و سلام دے نظامی تاجداری نبوت والی کائنات، مفخر موجودات، منبع تخلیق کائنات، نائب دست قدرت امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، شب اسرار زہرا، مالک حمد و ثنا، مالک زمین و آسمان، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ، اونچا پڑھ لو صلی اللہ اونچی آواز میں پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لجپال کریم نبی دی بارگاہ ناز دے اندر درود و سلام دے حقیقتوں کے کھل گجرے ہاتھ پیش کرنے تو بعد صدر سی وقار گرامی احباب واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ المبارک اور اس کو گزشتہ اس کو پیوستہ حضور کا حسن و جمال، حضور کی صورت مبارک اور گزشتہ جمعہ حضور کی نگاہ ناز اور آج دی جمعہ المبارک کی نشست کے اندر انشاءاللہ دست مصطفیٰ دا ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ، مبارک کی شان بے شک بے شک۔ میرا نبی سردیاں پیرا بالن تو ہے کہ پیرا دلیاں تک، بلکہ جن مٹی میرے مصطفیٰ دے نالین مبارک میں چاہ گئی، جن مٹی میرے مصطفیٰ دے قدمہ میں چاہ گئی، او کدو جناب آدم علیہ السلام اس کائنات کا نظام سجن تو پہلا حضرت آدم یا اماں حوا کو جدا ہوئے، تو او سری لنکا کی پہاڑیاں سراندیب دے اندر حضرت ابراہیم، حضرت آدم اور اماں حوا کو اتاریا گیا، پھر ایک دوجے تو جدا ہوئے، لبتے کھرتے جدو عرب کی سرزمین تے آئے نا، عرب کی دھرتی تے آئے، تے خاص طور سے جدو میرے نبی دی شہر وچ حضرت آدم نے پیر رکھیا تے جناب آدم علیہ السلام نے اس مٹی نو ہاتھ وچ چومیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، فرشتے آکھیا مولا اتنے دے شہر ہی پھر اس مٹی کو کیوں چومیا جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ مٹی ہے جڑے میرے یار دی تلیاں دے بوسے لے کے ایک وقت آدم بوسے دے رہا ہے، وہ مٹی جڑے میرے حضور دے قدماں میں چاگی، نالین مبارک میں چاگی، رب نے انہوں کی کائنات واسطے شفا بنا، بے شک بے شک۔ حضور علیہ السلام سراپا معجزات اور سراپا رحمت میرے مصطفیٰ کی ذات، حضور تے جسم دا ایک ایک پہلو، حضور تے جسم دا ایک ایک اعضاء، او خوبصورت تے پاکیزہ تے مختر تے معمر جسم
جس جسم کی شان میں رب نے دنیا سے پارے دا قرآن نازل فرمایا حضور کا دست مبارک حضور کا ہاتھ مبارک اللہ اکبر کبیرہ 26واں پارہ میں جڑی آیت پڑھی نہ پڑھی سورۃ سبا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ فرمایا کہ میرے محمد وہ لوگ جنہاں نے تواڈے اپنے بیعت کی ہے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے تواڈے نال قسم چکی ہے انما یبایعون اللہ سونیا انہاں تیرے نال وعدہ نہیں کیتا انہاں رب نال وعدہ کیتا انہاں تیرے نال وعدہ نہیں کیتا انہاں نے بولو انہاں نے رب نال وعدہ کیتا کہ فرمایا کہ اللہ فوق ایدیہم فرمایا جی انہاں دے ہتھاں دے اوپر نبی دا ہاتھ ہے تے نبی دے ہتھاں دے اوپر رب دا قدرت والا ہاتھ موجود ہے پہلے نمبر تے فرمایا انہاں وعدہ تیرے نال نہیں کیتا رب نال وعدہ کیتا ہن ویکھنا ہے کہ 1400 صحابہ ببول دے درخت دے اندر بیٹھ کے حدیبیہ دے موقع تے حضرت عثمان غنی دے قصاص دا رولا ہے ببول دے درخت دے نال جدوں میرا نبی ٹیک لا کے اپنی پشت مبارک اپنی کند مبارک حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ تے میری محبت کہندی ہے میرا وجدان کہندا ہے ببول دے درخت نے سر چک کے نا فخر دے نال اپنے ناز دے نال فخر چک کے کوہ طور نو ویکھیا ہوئے گا تے آکھیا ہوئے گا طور پہاڑ آجا کے مینوں سلامی دے آجا کے مینوں سلام کر میں تیرے نال اعلی ہاں طور پہاڑ آندا میرے نال کیویں اعلی ہو سکدا ہے میرے دے اوتے کلیم آ کے رب نال گلاں کردا رہیا ہے انہاں کہ تیرے کول کلیم آیا نا میرے نال رب دا حبیب بیٹھا ہوا ہے مینوں سلامی دے ببول دے درخت دے نال حضور تشریف فرما ہوئے دستے مبارک نکالیا صحابہ حضور دے ہاتھ رکھ دے ایک رکھدا ہے دوسرا تیسرا چوتھا 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھیا تے رب نے فرمایا کہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سونا انہاں تیرے ہتھاں دے ہاتھ نہیں نہ میرے قدرت دے ہتھاں دے ہاتھ رکھیا انہاں نے میرے نال وعدہ کیتا ہے میرے نال بیعت کیتی ہے اور انہاں دے اوتے رب دا ہاتھ ہے کہ محمد دا ہاتھ انہاں دے اوتے تے محمد دے ہتھاں دے اوتے رب دا قدرت دا ہاتھ ہے گل سمجھ آ گئی ید اللہ فوق ایدیہم رب کہہ کے دسنا چاہندا ہے یاد رکھو تھلے صحابہ دے ہاتھ اوتے محمد دا ہاتھ تے محمد دے ہتھاں تے رب دا قدرت دا ہاتھ رب دسنا چاہندا ہے لوگو کہ خالی میں نہیں تے خالی تھلا نہیں خالی نہیں تے تھلڑا بھی خالی نہیں اللہ اکبر کبیرہ جو سوال ہوتے یا اللہ تو فرمانا میرا ہاتھ حالانکہ تو تے انا میں جسم تو پاک میرے تے ہاتھ پیر نہیں کوئی نہیں میرا جسم کوئی نہیں اور فرمانا لیسا تمثلہ شیء میرے بدی ہے ہی کوئی نہیں شے میں بے مثال بے مثال لم یلد ولم یولد میں نہ جنیا گیا نہ میں کسی نے جنیا نہ مینوں کسی نے جنیا تے ربا انا میرا ہاتھ انہاں دے ہتھاں دے اوپر میرا ہاتھ انہاں دے ہتھاں دے اوپر اللہ اکبر کبیرہ ذہن وچ سوال ہوندا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے آؤ قرآن پڑھو تے رب پہلا دسدا میرا قدرت دا ہاتھ ہے کی قدرت دا ہاتھ کیوں آندے نے پھر اللہ دا جواب دینا ہے کہ قدرت دے ہتھاں تو مراد کی ہے آؤ اللہ کا قرآن پڑھیے آؤ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا قرآن رب دے قدرت دے ہاتھ دا ذکر کردا ہے پروردگار فرماتا ہے تبارک الذی بیدیہ الملک وهو علی کل شیء میرے قبضہ قدرت کے اندر میرے ہتھاں دے اندر کائنات دا نظام اس کائنات دا نظام میرے قدرت کے ہتھاں دے اندر رب پروردگار دوسرے مقام دے ذکر فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
دیار دے اندر اگو جب کیا تے میرا پروردگار نبی دے ہتھاں دا ذکر کردا ہے اللہ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى اے میدان بدر دے اندر میدان بدر کے اندر میرے نبی نے زمین کو کنکر لائے کے زمین کو مٹی لائے کے میرے نبی نے کافرہ نے اپنے سٹی پروردگار فرمانے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى دل کو یاد رکھو یہ مٹی محمد نہیں یہ خدا نے تحقیر ابو کے نواب دے نبی دے ہتھاں دا ذکر کرنے پھر پروردگار فرمانے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا يبصرون جب میرا یار اپنے گھروں نکل رہا ہے میرا نبی اپنے گھروں نکل رہا ہے مکے میں مشرک کے کافر نبی کو گھیرا پال کے کھلوتے ہیں عرض کیتی سونے اے لوگ کی گھیرا پال کے کھلوتے ہیں یا اللہ محمد کی میں نکلے گا پروردگار فرمایا زمین کو اٹھا کے مٹی سوٹ دے رب فرمانا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم اللہ فرمانا ہے مٹی محمد نہیں اے رب نے سنی ہے بیٹھا مولا اور گھر سمجھ آ رہے اللہ فرمانا ہے میرا قرآن پڑھنا ہے پروردگار فرمانا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اے صحابہ دے ہاتھ نے ہوتے محمد کا ہاتھ ہے محمد عربی دے ہاتھ دے ہوتے میرا قدرت کا ہاتھ ہے ربا میں ان سمجھ لو میں دے ہاتھا کو پاکا میں ہاتھا کو پاکا جب ہاتھ دیکھنے ہوں ہاتھ محمد دے نظر ہوں گے یہ ناوجہ طاقت خدا دی نظر آتا تیرے ہاتھ میں تو میں میرے ہاتھ میں ہوں تے میرے یار دے ہاتھ میں اور انہاں ہاتھاں وچ بھی طاقت چلدی ہے تے میری طاقت چلدی ہے انج کہو نا جو رب نے فرمایا کہ اللہ فوق ایدیہم کہ نبی دے ہاتھ نے کتے رب دے ہاتھ نے تے کہو جو میں اختیارات دا مالک ہاں تے میں اینوں بھی کائنات دا مختار بنا کے تمہارے اے دے ہاتھاں وچ میری طاقت ہے میری طاقت ہے اور اے مصطفیٰ دا دستے مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ جس پاسے دستے مصطفیٰ اٹھتا ہے جس پاسے دستے مصطفیٰ اٹھتا ہے بس انگلی دے اشارے ہوتے ہیں ہر پاسے رونق ہی لگ جاتی ہے میرے اللہ کا تقدیم برکت مجدد دین و ملت اصحاب اللہ خاطر رحمت اللہ تعالی نے تائیوں میرے نبی نے دستے مبارک کا ذکر کر دیا میرے اللہ نے فرمایا ہاتھ کی اٹھا کبھی کر دیا بہر موجے سواد بیلا سلام مصطفیٰ بیلا سلام ہمارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سارے آپ کو دیو جنائیں جیڑا صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ سنت دے عمل کرو سبحان اللہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ وچوں میری سنت دا سب تو زیادہ عمل کرنے والا عبداللہ ابن عمر اور انہاں دی سنت عمل دا حال ہے کہ ایک دن اپنے غلام حضرت نافع دے نال مطلع امام مالک پڑھو اپنے غلام حضرت نافع دے نال جا رہے
رستے میں نا غلام کو روکیا، روک کے اپنا سواری تو اترے، اپنی اونٹنی تو اترے، ایک پہاڑ کے پیچھے گئے، چند لمحے رہ کے واپس آئے۔ غلام سمجھا شاید پیشاب پخانے دی حاجت ہے، تھوڑی دیر پھر اگے گئے، پھر روکیا، پھر بیٹھ کے آئے، پھر اگے گئے، پھر روکیا، پھر بیٹھ کے آئے۔ 7 مقامات ایسے گزرے جتنے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری کو اترتے نے جا کے بیٹھ کے انہیں نافع بول کے آندے نے حضور آج مزاج شریف طبیعت ٹھیک تے ہے، بار 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 آپ نے فرمایا اس رابطی قسم دی قبضے میں جان ہے، پھر ان کی مرتبہ بھی پیشاب پخانے کی حاجت نہیں لگی۔ 7 مرتبہ روکیا نے، 7 مرتبہ گئے ہو، آپ نے فرمایا میں تاں روکیا ایک باری انہاں نام تو میں بھی مصطفیٰ کا بن گیا تھا، انہاں تھاں تے میرا نبی بیٹھا سی، میں اس سنت کو بھی بیان کرنا سکتا۔ یہ سنت دا حال ہے حضرت عبداللہ ابن عمر دا رضی اللہ تعالیٰ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی حضرت عبداللہ دی، گھوڑے تو ڈگے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اپنے ابا جی دے کول گئے، گرمی لگنا، اپنے ابا جی دے کول گئے تے جا کے آندے نے ابا جی نوں عرض کردے نے حضور پیر دی ہڈی ٹوٹ گئی تے بڑے تکلیف تے ڈاکٹر تے حکیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حضرت عبداللہ ابن عمر پیر دی ہڈی ٹوٹ گئی تے اپنے ابا جی نوں آندے نے چنگا طبیب تے حکیم تے ڈاکٹر دسو جڑا پیر دا آپریشن کرے، پیر نوں دیکھے آیا مسئلہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چپ، ابا جی میں ڈاکٹر دے بارے پوچھے، آپ پھر چپ، تیسری باری پھر پوچھے، ابا جی تسی میرے باپ ہو، میں تہاڈا پتر ہاں، مینوں دسو تے صحیح۔ جناب عبداللہ ابن جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے نے عبداللہ چلا ہو گیا جدو کائنات دے طبیباں دا طبیب تیرے کول ہوے تے سوچا نہیں کھادی ہو میں کرا کی جا حضور دے بوئے تے جا۔ ہن دستے مبارک کی شان سن، حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہڈی لے کے ٹوٹا پیر لے کے تے جناب پیارے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، این کر کے لت بچھا کے بیٹھے۔ حضور فرمایا عبداللہ کی ہوئے؟ عرض کیتا حضور پیر دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فرمایا کہ دن کی گھوڑے تو ڈگا، آپ نے فرمایا بخایا نہیں ہو کسی نے؟ حضور بخار نہیں تے آیا، بخار نہیں تے آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، حضور کدے نہ ہی دیکھتے نہیں، کدے نہ ہی دیکھتے نہیں، کدے عبداللہ بیٹے نہیں، کدے آسمان والے نہیں دے۔ یا رسول اللہ میں بخار واسطے آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جا بخار ہے طبیب آن جاؤ گی۔ حضرت نبی نو پتہ کسے گل دا نہیں، حضور فرمایا جا بخار ہے نا۔ جناب عبداللہ ابن عمر اندر دل ہی دل وچ نا اس گل دا اظہار محسوس ہویا، اظہار کیتا کہ میں اپنے ابا جی نوں غلط جملہ کہہ بیٹھا سی کہ میں کنوں بخاواں تے میں کنوں دساں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عبداللہ کا سبیل لگے جناب عبداللہ ابن عمر اپنا ٹوٹا پیر اپنی ٹوٹی ہڈی میرے نبی کے سامنے رکھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لجپال نبی نے اپنا دستے مصطفیٰ اپنا سونا سونا ہاتھ نکالیا، وہ دستے مبارک جنہوں نے فرمایا کہ اللہ فوق عینیہم، اے نبی کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ میرے نبی نے اپنا دستے مبارک جناب عبداللہ ابن عمر کی ٹوٹی لت لے پھیرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبداللہ ذرا دیکھنے سے اٹھ کے دیکھنے سے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کا دستے مبارک لگنا ہے، حضور کا دستے مبارک لگنا ہے، میں ٹوٹے جے دل دے نال اٹھ کے کھڑا ہونا، اپنی لت دے بدل پانا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں اس رب دی قسم دے قبر دے وچ میری جان آوے، میری سچی لت ٹوٹی، سچی لت دے اندر مصطفیٰ دا ہاتھ لگن تو بعد کبھی نالوں میں رب نے مولی طاقت عطا فرمایا، رب نے مولی طاقت عطا کر دی تھی۔ تائیوں دے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اصحاب درجہ خاملے رحمت اللہ علیہ تائیوں دے فرمانے رہے کون دے
شفا عطا کر۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا میں حضور کے نام پہ جانا تھا، کوئی بھی یمنی بندہ پہ اجنبی آئے آپ نے حضور کو ملیا کہ حضور کو ہی پوچھتا ہے ایتھے محمد عربی کون نے؟ حضور نے جب ایسے رکھ دیا تو حضور مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا کی کام میں؟ آدھا جی یمن جو ٹر کے آیا کہ سنے ہیں محمد وہ ہستی کے جیڑی بھی مصیبت لے کے جاؤ گے جب ہوئے تو حل ہو جائے گا۔ وہ یمن تو ٹر کے آیا، آج کلمہ پڑھ کے نام میں تیری مرضی ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ یمن کی سنے ہیں جیڑا بھی مصیبت لے کے آئے تے ٹل جاندے۔ حضور فرمایا تو بھی تو سنے؟ کہنا جی ساڈے یمن دے پادری آندے نہیں، ساڈیاں کتاباں چ اندر لکھا ہے جی لکھیا ہے جیڑا کلو بھی نہ ہوے نبی دے بوئے تے وہ بھی ہو جاندا ہے، نبی دے بوئے تو بھی ہو جاندا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور ول ویکھیا، نبی دے صدیق ول ویکھیا، اکھاں اکھاں وچ گل ہوئی۔ صدیق بولے انہاں دا کام کی؟ انہاں کہا جی کام اے وے میں اپنی زمین چ خوہ کڈایا، خوہ نکلیا جدوں تھلیوں پانی نکلیا نا، وہ پانی نکلیا کوڑا، اینا کوڑا پانی ہے کہ پانی دے وچ انگلی ڈوب کے تے منہ نوں لائیے تے منہ کوڑا ہو جائے، اینا کسیلا تے کوڑا پانی ہے۔ تے سوچی پیا زمین میں وقف کیتی ہے، لوکاں واسطے خوہ کڈیا ہے، لوکاں دے بھلے واسطے پانی میٹھا نہیں نکلیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان پر نظر اٹھائی، علماء فرماتے ہیں حضور آسمان پر نظر اٹھا لے کیوں سے کہا مشورہ کر دے بابا ان کی آنا ہے سونے تیری کی رائے ہے تیری کی مرضی ہے، اب کو یقیناً ایک جواب ہوتا ہے سونے جی میں تو راضی میں ہوئی میں راضی جی میں تو خوشی ہوئی میں خوش ہوں۔ حضور نے فرمایا صدیق کہ تو پانی کا پیالہ لا، کہنا بھئی پانی کا پیالہ کتنا لبے میں تے اجنبی بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کب سی گئے؟ صدیق اکبر گئے ایک چرواہے کو پانی کا پیالہ لیا، آپ نے فرمایا جدے کو پانی کا پیالہ لگے گا ان آخی کے پیالہ سانو ہبا کر تحفہ دے دے کہ واپس نہیں ہو لگنا، ان توجہ کرنا ذرا، پیالہ سانو ہبا کر دے پیالہ واپس نہیں ہو ملنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چرواہے کو پیالہ لیا، پورے پانی پایا تے لے کے حضور کے کول آ گیا، نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ کے رکھ کے نا اودے وچ اپنے ہاتھ تو سبحان اللہ، حضور نے اپنے دستے مبارک اودے وچ دھو کے نا اللہ دے رسول نے فرمایا کہ انہوں ضائع نہ کہیں لے جا کے انہوں کھوج پا دے، سبحان اللہ، انہوں کھوج پا دے۔ آپ مسلمان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی نے اپنے گوے ہاتھ مبارک اپنے گوے دستانے مبارک اس پانی دے پیالے دے اندر دھو کے میرے نبی علیہ السلام جب اس یمنی آدمی اس نبی بندے نو پانی دا پیالہ دیتا جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں پھر رہ گیا، میں دیکھ کے حیران ہو گیا، اللہ اکبر نبی یمنی بول کے آتا ہے آدھے ابو بکر کیڑی گل تو پریشان ہے، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں پریشان اس گل کو جدوں بھی کوئی بندہ اپنے ہاتھ دھوندا ہے وہی میل اتردی ہے، پانی گندا ہوندا ہے، پانی گندا ہوندا ہے، پانی میلا ہوندا ہے، پر میں حیران ہو گیا جدوں میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک دھوتے ہیں یہ پانی گندا نہیں پہلے نالوں بھی صاف تے شفاف نظر آ رہا ہے۔ پہلے نالوں بھی پانی صاف ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ ہوئے کیوں نہ اودے وچ ہاتھ کیتے بشر نہیں نور نے دھوتے تے نور گندا نہیں ہوندا، نور جیدا بھی ہوے چٹا ہی ہوندا ہے، صاف ہی ہوندا ہے۔ اللہ کدے بھی دیکھو کالی روشنی نظر نہیں آئے گی، عام زندگی وچ دیکھ لو کالی روشنی نظر نہیں آئے گی، مختلف کلر دیاں لائٹاں بنیاں نے لوکاں نے بنائیاں نے پر کالی نہیں بنی، کالی وچوں نور نکلدا ہی نہیں، نور جدوں بھی ہوتا ہے وہ سونا ہی ہوتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے اپنے دست مبارک دھوتے اس پانی کے پیالے دے اندر میرے نبی نے فرمایا صدیق کے پانی کا پیالہ دے دو، اسی یمنی بندے نے پانی پکڑے اپنے علاقے دے اندر اپنے قبیلے دے
مقام دے اندر اپنے شہر دے علاقے دے اندر جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اسی مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہویا وہ یمنی باغیہ چلائے ہوتا ہے وہ دے پانی دا مشہور دین ایک پانی دا مشکین آ چکے ہوئے آکے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا اندر سونیا اسے کھودا پانی ہے جس کھودا پانی پورا تے کھانا نکلے اسی آقا میں تھوڑے ہتھانا پانی اس کھود اندر جا کے ڈالے سونیا پورے یمن دے اندر اس کھود نالوں میں تاکھوئی کوئی یدھیانا کون بیتا چاہیے جی کون بیتا کو چاہیے میرے بالا سر جہاں نبی اللہ قرآن فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی چار بیویاں حضرت عتبہ رضی اللہ آج تو پہلے ایک اور بات میں سنا دوں کہ دو حضرت ام المومنین اما ام سلمہ سارے آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے شادی کی تھی کہ ولیمے کا دیہڑا آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولیمے واسطے انتظار پہ کرتے ہیں مہمانوں نے بلایا کھانے کا انتظام کیا تو حضور نے میٹھا کوئی نہ بنایا گوشت بنیا روٹی بنی بکری دا ایک بکرا بچہ ذبح کیتا گیا بچہ گوشت بنایا گیا روٹی بنائی گئی صحابہ دعوت پائی حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم سارے اپر رضی اللہ تعالی حضور کی رشتے میں چچی بھی لگتی ہیں حضرت ام سلیم نے نا آپ فرماندی نے جب مجھے پتہ لگا کہ حضور نے ولیمے کا انتظام کیا اور میٹھا کوئی نہیں فرماندی نے میں تھوڑی جی کھجوراں لائیں انہاں نے کٹیا کٹ کے میں دیسی گھیو پایا دودھ پایا پورا بنایا حلوہ سبحان اللہ کیا جانا ہے عربی حلوہ آگے نے ایک پیالہ عربی حلوہ بنیا تے میں انس کو بلایا انس جی اما جی حکم فرمایا میں حلوہ بنایا انہاں تک مینوں نہیں لگنا جدوں تک سونا نبی نہ چاہتا جدوں تک حضور نہ کھان سانوں نہیں لگنا جا تحفہ لے جا کے حضور کو پیش کر کے جا کے آکھی میری اماں نے تواڈے واسطے تحفہ ٹورے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں تحفہ لے کے عربی حلوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ آیا حضور فرمایا انس سب کے یا رسول اللہ میں کہ میری اماں نے میٹھا بنایا تواڈے ولیمے دا اہتمام کر کے تے حضور قبول فرما رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حلوے دے پیالے نوں ویکھیا آپ نے فرمایا انس باہر کون کون نظر آئے حضور ہوندیاں جاندے بڑے نظر آئے فرمایا ایتھوں جا اپنے گھر جا تے اپنے گھر تو واپس آ راہ وچ جیڑا لبے نا اونوں آکھیو آ جایا تے نبی نے تواڈے واسطے عربی حلوہ بنایا انہوں کو آ جاؤ ان حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سوچی پہ گیا ایک پیالہ ہے کہ رات پتہ نہیں کتنے لوگ لبڑے نے میں کینوں کینوں سنا دیواں حضرت انس فرماتے ہیں حکم سی حکم مننا ضروری سی فرماتے ہیں میں گھروں باہر نکلیا جیڑا بھی لبے چلو حضور بلا لے حضور نے بلایا عربی حلوہ کھا لو حضرت انس فرماتے ہیں میرے گھر حضور کے گھر تو لے کے میرے گھر تک تے حضور میرے گھر تو واپس حضور کے گھر تک 400 بندہ تے میں انہوں نے سنا دے دیتا کہ بھائی آؤ عربی حلوہ کھا لو اور حضرت انس فرماتے ہیں میں آپ کی سوچی پہ گیا ایک پیالہ حلوہ ہے 400 بندے نہیں کی بنے گا حضور کے سامنے بیٹھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ مسلم دی پر سے جملہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور کدے حلوہ دے دے کدے انس دا چہرہ ویکھا تے انس دا چہرہ ویکھے تے مسکراتے انس دا چہرہ ویکھن حلوہ ویکھن تے حضور مسکراتے اخیر حضور بول پہ فرمایا انس کو راضی کیڑی گل
گھبرانا کیڑی گلوں ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بول کے میرے سونے ایک پیالہ حلوہ لے کے آیا 400 بندہ اکٹھا ہو گیا میرے آقا فرمایا بلایا کنے میں آقا تسا بلایا حضور فرمایا جب بلایا میں کھواوی میں خبرانا کیوں کھلان والا بھی میں بلان والا بھی میں میزبان بھی میں بلان دعوت کرنے والا بھی میں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرمانے حضور نے اس پیالے کا ٹکڑا چکیا میرے نبی نے اپنی انگلی کے نال اپنے دستے مبارک کے نال جو حلوہ لے کے اس پاسے اٹھا کے اس پاسے رکھ دیتا اس پاسے اٹھا کے اس پاسے رکھ دیتا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انس بن مالک اپنے ہاتھاں دے نال تقسیم کر دے پر دیکھی پیالے کا کپڑا دار چکی انس بن مالک فرمانے نہ پیالے دے کپڑا دے دیتا میرے نبی نے اپنی دو انگلیاں دے نال ایک پاسے چکیا دوسرے پاسے ادھر چکیا دوسرے پاسے انس بن مالک فرمانے میں 400 صحابہ کو تقسیم کر کے پیالہ لے کے حضور دی بارگاہ میں جایا میرے نبی نے فرمایا رزق تو بھی لے لے جناب رسول فرمانے نبی جو اپنا حصہ لے لینا جناب انس بن مالک فرمانے میرے آقا فرمایا ایک کپڑا چک کے وے جناب انس بن مالک فرمانے اس رب دی قسم جے کمرے وچ جا رہی جدوں میں پاؤں اس پیالے کو کپڑا چکنا جناب فرما جناب انس فرمانے اس رب دی قسم جے کمرے وچ جا رہی ایک ذرہ بھی پھٹیا نہیں پہلے نال پوتا نظر آ رہا چونڈی بھی کٹیا نہیں 400 لوگاں نے کھا کے دستے مصطفیٰ صرف حضور دی انگلی لگی ہے صرف حضور جدوں ولید بن مغیرہ تے ابو جہل جیسے لوگ آئے تھے آخر لگے تو نبی ہے ہاں چل توڑ دے تے بسا اسی تینوں نبی مان لینے ہیں اسی تینوں نبی مان لینے ہیں حضور فرمایا چند میں توڑ دیاں گا مرنا تساں پھر چند میں توڑ دینا تساں پھر بھی نہیں مرنا نہیں اسی مننا گے حضور علیہ السلام جب یہ قریش کے قریب چلے گئے حضور نے آنے کا جو انگلی چھوٹی تو نہیں محبت کیا کہ حضور نے چند میں پوچھا ہوئے گا تیری کی مرضی تیری کی مرضی ہے چند بول کے آندا ہوں میں سونیا تسی اج پہ آندے ہو میں تے اودوں دا انتظار پہ کرنا جو لوگ میں تے اودوں دا انتظار پہ کرنا کہ کیڑا ویلا آوے تے نبی دی انگلی اٹھے نبی دی انگلی اٹھے علامہ صاحب جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی دی انگلی دا ذکر کرتے ہیں کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر بنا دیا نبی دی میں شان دساں جناب عتبہ رضی اللہ تعالی آپ نے نا جدوں بھی کہا ہونا تے آپ نے جسم جو بکری خوشبو ہونی سبحان اللہ تے بیویاں نے کہنا
اسی چنگیاں چنگیاں خوشبوواں تے عطر لانے ہیں، ایک تو ایک مہنگی تے ایک تو ایک چنگی، پر کدے بھی اسی اتبا دی خوشبو تو ود نہیں سکی۔ اللہ اکبر۔ یہ پیچھے پتہ نہیں کی راز ہے۔ انہاں ود تو ود خرچہ کر کے چنگے عطر تے خوشبوواں تے پرفیوماں تے سینٹ استعمال کرنے، پر حضرت اتبا دی خوشبوواں نال ود نہ سکنا۔ ایک دن حضرت اتبا رضی اللہ عنہ آئے، چارے بیویاں بہ گئیاں، آگے لگی بھلیا زندگی گزر گئی ہے تیرے نال گزارنے آ، لیکن اساں ہر ویلے کوشش کی تیرے نال ود خوشبو آوے، بڑیاں عطر تے خوشبوواں استعمال کیتیاں، پر جو تیرے جسم کی خوشبو ہوگی اجدی نہیں بن سکتی۔ خوشبو لانا ہے، کیڑا عطر لانا ہے؟ حضرت اتبا فرماتے ہیں اس رب دی قسم کہ قبضے میں جان میں کدے عطر لایا ہی نہیں، اللہ اللہ دی خوشبو ہے۔ انہوں نے کہا میرے جسم جو مصطفیٰ دی خوشبو ہے، میرے جسم جو جناب نبی کریم کی خوشبو ہے، وہ آخر لگی کس طرح؟ جناب اتبا فرماتے ہیں میں چھوٹا سا، میرے جسم دے دانے مر گئے، میرے جسم دے بیماری لگ گئی، میری اماں ڈاکٹر طبیبہ بولنا ہے کہ پھر میری شفا نہیں ملی۔ جناب اتبا فرماتے ہیں میری اماں نے میرے چکیا نبی دے منہ تے لے گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضور کے قدماں وچ مینوں دکھایا گیا، میرے نبی نے اپنا دستے مبارک میری اماں نوں فرمایا ہے کپڑے اتار دے، میری کبیر اتار دی گئی، میرے نبی نے اپنا دستے مبارک اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میرے جسم پہ پھیر دیتا۔ جناب اتبا فرماتے ہیں جتنو جان راحت لگتا گیا ہے، رب شفا واہی دیتا گیا ہے، اس دن کو لے کے اج تک ہمیشہ میرے جسم جو خوشبو آئے ہوتی جا رہی ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں اس دن تو لے کے آج تک کدے میں خوشبو نہیں لائی، میرے جسم چ ادوں دی خوشبو آ رہی، سبحان اللہ، ادوں دی خوشبو آ رہی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جنگ پہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، جو حضور دے کول آیا کہ تلوار ٹوٹ گئی، حضور نے ایک لکڑی لئی کھجور دی، فرمایا لے اے کو تلوار دا کام لے۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ کھجور دی لکڑی تے میدان جنگ تے لڑنا ہے، یہ جنگ لڑے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھڑ تے صحیح۔ عکاشہ فرماتے ہیں میں جدوں تلوار نوں لکڑی نوں ہاتھ لایا تے لمبی تلوار میں ساری زندگی میں اس تلوار نال لڑدا رہیا، جدوں میرا آخری ویلا آیا کہ میں اپنے پتراں نوں وصیت کیتی، او جدوں میں مراں میری تلوار میرے کفن دے وچ رکھیا ہے، یہ تلوار میرے کفن دے وچ رکھیا دے۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا جدوں میرے کول فرشتے پوچھن نہ کی لے کے آیا تے میں کہ ہور تے کچھ نہیں، بس نبی دے ہتھاں دی لگی تلوار لے کے۔ سبحان اللہ، یہ میری بخشش دا سامان دستے مصطفیٰ، دستے مصطفیٰ دی کیا کہنا ہے۔ ایک بار مل کے نا میرے نام سے اعلیٰ حضرت جملہ بول لیں تو ایک بات ختم کریے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت صاحب اللہ خان ملے رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے رہے ہاتھ جسم اٹھا کمی کر دیا میرے موجے ہاتھ تیرے میں اب کا میرے چل دیا، دعا ہے اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے، زندگی باقی